آج ہم پڑھنے لگ گئے 9th کلاس کی بیالوجی، اس کا چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکشن ٹو بیالوجی۔ بیالوجی کو جاننے سے پہلے اب یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ سائنس کیا ہے۔ سائنس از the study in which observations are made, experiments are done and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature۔ یعنی فطرت کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے جو مشاہدات اور تجربات کیے جاتے ہیں اور اسے جو منطقی نتائج عکس کیے جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سائنٹیفک نالج۔ پرانے وقتوں میں جو سائنس تھا، سائنٹیفک نالج کو مختلف برانچز میں تقسیم نہیں کیا جاتا تھا جس طرح سے آج کل کیا جاتا ہے، لیکن جو وقت گزرتا گیا یہ علم بڑھتا گیا اور اس طرح ان کو مختلف برانچز میں بھی تقسیم کر دیا گیا۔ یہ برانچز فزکس ہوگی، بیالوجی ہوگی، میتھ ہوگی اور کیمسٹری ہو گئی۔ یہاں پہ نیلی پٹی ہوئی دیکھیں، ڈاکٹر عبدالسلام کہہ رہے ہیں کہ سائنٹیفک نالج از دا کامن ہیریٹیج آف مین کائنڈ، یعنی جو سائنس کا علم ہے وہ ایک انسان کا کامن ورثہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں انٹروڈکشن ٹو بیالوجی۔ بیالوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف لائف۔ بیالوجی زندگی کا سائنٹیفک مطالعہ بیالوجی کہلاتا ہے۔ بیالوجی دو گریک ورڈ سے ماخوذ ہیں، ایک ہے بایوس جس کا مطلب ہے لائف اینڈ لوگوس جس کا مطلب ہے تھاٹ اور ریزننگ، یعنی کہ اس کی تلاش کرنا۔ اب ہم ان کی دیکھتے ہیں کہ بیالوجی ہمارے کس کام آتی ہے، بیالوجی کا علم کیوں ضروری ہے۔ بیالوجی ہمیں ہمارے انوائرنمنٹ کو صاف ستھرا رکھنے میں مطلب اس طرح سے علم میں فراہم کرتی ہے کہ ہم اپنے انوائرنمنٹ کو صاف ستھرا رکھ سکیں، کس طرح سے اور ہم اپنی ہیلتھ کو کس طرح سے، اپنا لیونگ سٹینڈرڈ کس طرح سے ہائی کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنی فوڈ امپروو کر سکتے ہیں، یہ اس طرح ہمارے کام آتی ہے، یعنی ہیلتھ، فوڈ اینڈ انوائرنمنٹ میں کام آتی ہے اس کا علم۔ اب ہم دیکھیں پیج نمبر 3 پہ آ جائیں۔ اب ہم اس کی ڈویژنز اور برانچز آف بیالوجی پہ آتے ہیں۔ بیالوجی کو 3 برانچز میں تقسیم کیا گیا ہے، زوالوجی، باٹنی اینڈ مائکرو بیالوجی۔ زوالوجی جو ہے وہ ہے ہر قسم کے اینیملز یا جانوروں کا علم زوالوجی کہلاتا ہے۔ باٹنی جو ہے یہ پلانٹ کا علم کہلاتا ہے، ہر قسم کے پلانٹ کا علم باٹنی میں شامل ہے۔ مائکرو بیالوجی میں ہر قسم کے مائکرو آرگنزم کا علم شامل ہے۔ مائکرو آرگنزم سے مراد مختلف چھوٹے چھوٹے آرگنزم جو کہ ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتے بلکہ مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے، ان کو مائکرو آرگنزم کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے بیکٹیریا ہو گیا، بیکٹیریا کو مختلف بیکٹیریا کو مائکروسکوپ کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے علم کو ہم کہتے ہیں مائکرو بیالوجی۔ بیکٹیریا کے علاوہ اور بھی مختلف مائکرو آرگنزم ہوتے ہیں جن کا مطالعہ مائکرو بیالوجی میں شامل ہے۔ اب ان جو برانچز ہیں ان کو مختلف کلاسز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ جو ڈویژنز ہیں یہ ڈویژنز مختلف برانچز میں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مارفالوجی کیا ہے۔ مارفالوجی دا برانچ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف فارم اینڈ اسٹرکچر آف لیونگ آرگنزم، یعنی لیونگ آرگنزم کا فارم اور اسٹرکچر کے مطالعے کو مارفالوجی کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اناٹمی کیا ہے۔ اناٹمی انٹرنل اسٹرکچر آف لیونگ آرگنزم کو کہا جاتا ہے اناٹمی۔ جیسے انٹرنل اسٹرکچر لیف ہو گیا، پلانٹ کا لیف، روٹ اور سٹیم ہو گیا، ان کا انٹرنل اسٹرکچر جب ہم مائکروسکوپ کے ذریعے سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو اناٹمی کہا جاتا ہے۔ اناٹمی کا علم اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہسٹولوجی دا مائکروسکوپک اسٹڈی آف ٹیشو از کالڈ ہسٹولوجی، یعنی ٹیشو کو مائکروسکوپ کے ذریعے سے ٹیشو کا علم جو ہے اس کو کہا جاتا ہے ہسٹولوجی، اس میں ٹیشو کا علم شامل ہے۔ سیل بیالوجی دا اسٹڈی آف دا اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف سیل اینڈ سیل آرگنزم از کالڈ سیل بیالوجی، یعنی کہ سیل کیا کام کرتا ہے، اس کا اسٹرکچر کیا ہے اور اس میں سیل کے اندر موجود جو سیل آرگنیلز ہیں یہ کیا کام سر انجام دیتے ہیں، اس کے مطالعے کو کہا جاتا ہے۔ سیل کیا ہے؟ سیل از دا بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لائف، یعنی زندگی کا بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ ہے سیل۔ اور سیل کے اندر موجود سیل آرگنیلز سے مراد کلوروپلاسٹ، مائٹوکونڈریا، گالجی باڈیز وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے مطالعے کو کہا جاتا ہے سیل بیالوجی۔ دس برانچ آلسو ڈیلز ود دا اسٹڈی آف سیل ڈویژن، اس برانچ میں سیل ڈویژن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے اس کے اندر سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور کس طرح سے کام کرتا ہے۔
آپ دیکھتے ہیں فزیالوجی دا برانچ ڈیل ود دا اسٹڈی آف دا فنکشن آف ڈفرینٹ پارٹس آف لیونگ آرگنیزم. اس میں ایک لیونگ آرگنیزم کے مختلف پارٹس کیا کام سر انجام دیتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم کے اندر ڈیجسٹو سسٹم یہ مختلف ایک سسٹم ہے. یہ سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے, مختلف پارٹس کیا کام کرتے ہیں. اس میں پلانٹ بھی شامل ہے, پلانٹس کے مختلف فزیالوجی بھی شامل ہے اور اینیملس کی فزیالوجی بھی شامل ہے, یعنی کہ اس کے پارٹس کے متعلق کو فزیالوجی کہا جاتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 4 میں. جینیٹکس کیا ہے؟ دا اسٹڈی آف جینس اینڈ دیئر رولز ان انہیریٹنس از کالڈ جینیٹکس. یعنی کہ جینس کا مطالعہ اور اس کا رول وراثت میں کیا ہے اس کو کہا جاتا ہے جینیٹکس. انہیریٹنس مینس دا ٹرانسمیشن آف کریکٹرز فرام ون جنریشن ٹو دا ادر. اب یہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں انہیریٹنس کیا ہے. انہیریٹنس کا مطلب ہے کریکٹر پیرنٹ سے آف اسپرنگ میں منتقل ہو جانے کو جینیٹکس کہتے ہیں. اب آ جائیں ایمبریالوجی. اٹ از دی اسٹڈی آف ڈیولپمنٹ آف ایمبریو ٹو نیو انڈیویژل. یعنی کہ ایمبریو کے ڈیولپمنٹ کو جب ایک نیا آرگنیزم بن رہا ہوتا ہے تو اس میں ایمبریو کس طرح سے ڈیولپمنٹ کرتا ہے اس کے مطالعے کو کہا جاتا ہے ایمبریالوجی. اب دیکھتے ہیں ٹیکسونومی. اٹ از اے اسٹڈی آف دا نیمنگ اینڈ کلاسیفیکیشن آف آرگنیزم انٹو گروپس اینڈ سب گروپس. اس میں پلانٹس یا اینیملس کو مختلف گروپس اور سب گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ان کو مختلف نام دیے جاتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے ٹیکسونومی. اب دیکھتے ہیں پیلینٹولوجی. اٹ از دی اسٹڈی آف فوسلز. پیلینٹولوجی جو ہے وہ اسٹڈی آف فوسلز ہے. فوسلز کیا ہیں؟ دا ریمینس آف ایکسٹنکٹ آرگنیزم. یعنی کہ ایک ایسا آرگنیزم جو کہ ناپید ہو چکا ہو اس دنیا سے, اس کے جو ریمینس رہنے والی جو باڈیز ہوتی ہیں وہ کہلاتی ہیں ایکسٹنکٹ آرگنیزم اور ان کو کہا جاتا ہے فوسلز. اور فوسلز کے متعلق کو کہا جاتا ہے پیلینٹولوجی. اب دیکھتے ہیں انوائرنمنٹل بیولوجی. اٹ ڈیلز ود اسٹڈی آف دا انٹریکشن بٹوین دا آرگنیزم اینڈ دیئر انوائرنمنٹ. اس میں آرگنیزم کا تعلق انوائرنمنٹ کے ساتھ کیا ہے, اس میں یہ اسٹڈی کیا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں سوشل بیولوجی کیا ہے. دس برانچ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف سوشل بیہیویئر آف دا اینیمل دیٹ میکس سوسائٹیز. اس میں یہ ہے کہ ایک اینیمل کا سوشل بیہیویئر کس طرح سے ہے, وہ کس طرح سے سوسائٹیز میں موو کرتا ہے, کس طرح سے سوسائٹیز بناتا ہے, یہ اس کا مطالعہ سوشل بیولوجی میں شامل ہے. اب دیکھیں پیراسٹولوجی. دس برانچ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف پیراسائٹس. دس برانچ میں پیراسائٹ کے بارے میں علم شامل ہے. پیراسائٹ کا علم اس میں شامل ہے. پیراسائٹ اب کیا ہوتے ہیں, ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیراسائٹس آر دا آرگنیزم دیٹ ٹیک فوڈ اینڈ شیلٹر فرام لیونگ ہاسٹ اینڈ ان ریٹرن ہارم دیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیراسائٹ ایک آرگنیزم کے اندر, یعنی جس کو ہاسٹ کہا جاتا ہے, اس کے اندر رہتے ہیں, اس سے شیلٹر اور فوڈ حاصل کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے پیراسائٹ. اب ہم دیکھتے ہیں بایو ٹیکنالوجی کیا ہے. اٹ ڈیلز ود دا پریکٹیکل اپلیکیشنز آف لیونگ آرگنیزم ٹو میک سبسٹانسز فار دا ویلفیئر آف مین کائنڈ. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مختلف لیونگ آرگنیزم کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے ہم مختلف سبسٹانسز انسان کی ویلفیئر کے لیے کس طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کو بایو ٹیکنالوجی کا علم اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں امیونولوجی. اٹ از دا اسٹڈی آف دا امیون سسٹم آف اینیمل. یہ ایک جانور کا امیون سسٹم قوت مدافعت کا سسٹم جو ہے اس میں اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اینڈ ڈیفینڈ دا باڈی اگینسٹ انویڈنگ مائکروبس. یہ ہماری جو قوت مدافعت یعنی امیون سسٹم جو ہے یہ ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہوتا ہے کہ اس میں مختلف آنے والے جو بیکٹیریا وغیرہ ہوتے ہیں, مختلف مائکروبز ہو گئے جو ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں. امیون سسٹم اس میں ہیلپ کرتا ہے کہ وہ ان بیکٹیریا کو مار دے یا پھر اپنا امیون سسٹم مضبوط کر لے تاکہ وہ اس پر زیادہ اثر نہ کر سکیں. اب ہم دیکھتے ہیں انٹومولوجی. اٹ از دی اسٹڈی آف انسیکٹس مین حشرات اور ارتس. زمین پر رینگنے والے چھوٹے چھوٹے حشرات اور ارتس جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے انسیکٹس. اب اس کے انسیکٹس کے مطالعے کو انٹومولوجی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں
پیج نمبر 5 پہ دیکھیں، اینڈ میں آگے آپ کو بتایا گیا ہے کہ فارماکولوجی کیا ہے. اٹ از دی اسٹڈی آف ڈرگس اینڈ دیئر ایفیکٹس آن دا سسٹمس آف ہیومن باڈی. یعنی کہ مختلف قسم کے ڈرگز اور ان کا اثرات ہمارے جسم پر کیا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے فارماکولوجی. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نیکسٹ چیپٹر کیا ہوگا. ہمارا نیکسٹ لیسن جو ہے وہ ہے بیلنس آف بیولوجی ٹو ادر سائنسز. اوکے، اللہ حافظ.